السلام علیکم دوستوں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب عثمان صاحب کو پتہ چلا کہ اسمیان سلطان نے الوف کے سپاہیوں کو بھی قلعوں میں بھیج دیا تھا، عثمان صاحب بہت ہی غصہ کر رہے تھے۔ وہ غصہ اس لیے کر رہے تھے کہ عثمان صاحب کے ہاتھوں تینوں قلعے تقریباً اب جا چکے تھے، اور ایپیسوڈ 57 میں ہم دیکھتے ہیں انالوگ کو دیکھیں گے جب ترگت صاحب الوف سے ملنے کے بعد بہت ہی پریشان تھے۔ وہ اپنے آپ سے بات کر رہے تھے کہ ترگت تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ عثمان صاحب کے ساتھ حالات خراب ہونے کے بعد دیکھو تم تو ذرا، تمہارے اتحادی کون ہے؟ میرے بھائی عثمان نے جو مجھے تکالیف دی ہے، اس نے تو مجھے دشمنوں کے میز پر بٹھا دیا ہے، لیکن آخرکار یہ راستہ جاتا کہاں ہے، اور آخرکار یہ راستہ کہاں جا کر ختم ہوگا؟ اتنے میں قمر الابدال صاحب پیچھے سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو ترگت صاحب؟ ترگت انہیں خوش آمدید کہتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ کس وقت آئے؟ میں تو آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ اس پر قمر الابدال کہتے ہیں ترگت صاحب، اگر آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہی نہیں ہو تو نہ ہی آپ دیکھ سکو گے اور نہ ہی سن سکو گے۔ پھر قمر الابدال قلعے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ قلعہ آپ کی وہی ملکیت ہے ترگت صاحب جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ قلعہ میرا حق ہے، اور آپ کے اس حق نے آپ کو ناکام کرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر ترگت صاحب کہتے ہیں یہی تو میں سمجھتا تھا کہ آپ مجھے نصیحت کرنے آئے ہو، تو قمر الابدال آپ بھی مجھے بتا دیں کہ آپ کیوں آئے ہو؟ پھر قمر الابدال ترگت صاحب کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں یہاں پر یہ دیکھنا آیا ہوں کہ تم غفلت سے بیدار ہوئے یا نہیں۔ اس پر ترگت صاحب کہتے ہیں آپ ایسا کیوں ہو؟ تو قمر الابدال آپ مجھ سے ہی ہمیشہ پریشان کرنے کے لیے آئے ہوتے ہو، کبھی آپ میرے پاس آتے ہو اور کبھی عثمان صاحب کے پاس جا کر پوچھا ہے، ایسا کیوں ہے کہ آپ صرف میرے پاس ہی آتے ہو؟ کیا آپ یہ نہیں جاننا چاہتے عثمان صاحب اپنی غفلت سے بیدار ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ عثمان کو چھوڑ کر صرف مجھ سے ہی بات کرنا چاہتے ہو؟ اس پر قمر الابدال کہتے ہیں کہ یہ دنیا زہریل تمسوں والی بڑی دنیا ہے، یہ دنیا ایک دوسرے کا سہارا دینے والے لوگوں کو آپس میں دشمن بنا دیتی ہے۔ پھر وہ تخت سے مخاطب ہوگا کہتے ہیں کہ لیکن ایسا نہیں ہے، میں تم پر الزام نہیں لگانا چاہتا، جو آپ نے خواہشیں کے سامنے کمزور ہو گیا وہی اس گہرے کھارے میں گر گیا ہے، اور اسی کا سارا قصور ہے، تو سارا قصور ان کا جو دشمن کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اس پر ترگت صاحب کہتے ہیں کہ قمر الابدال آپ کے ان الفاظ نے مجھے تلوار سے زیادہ تکلیف دی ہے، لیکن پھر بھی میرے دل میں آپ کے لیے عزت کم نہیں ہوگی، آپ برائے مہربانی میرے راستے سے ہٹ جائیں، میں آپ کی اب کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس پر ترگت صاحب وہاں سے جانے لگتے ہیں تو قمر الابدال کہتے ہیں کہ ترگت صاحب میری بات نہ سنو، میں تو کوئی بھی نہیں ہوں، لیکن آپ کو جو اصل حقیقت دکھائے گا وہ آپ کا اپنا دل ہے، آپ کا شعور آپ کو دکھائے گا کہ اصل عاشق کون ہوتا ہے۔ بس میری فکر مت کرو، جب تم اپنی خواہشات کو ختم کر دو گے تبھی تمہارا دل صحیح فیصلہ کر پائے گا۔ اور اس کے بعد قمر الابدال کہتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم عثمان صاحب کو دیکھتے ہیں جو رات سے اپنے کمرے میں ہیں اور رات سے صبح ہو جاتی ہے۔ ساری رات یہ سوچ رہے تھے کہ تبھی ان کے ذہن میں ایک پلان آتا ہے، اس لیے وہ کوہ نور کو ملنے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کو نور کو ملنے کے لیے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کو نور سے بولتے ہیں مجھے ساری بات بتاؤ کہ وہ شیطان خاتون کس چیز کے پیچھے ہے۔ اس پر کوہ نور کہتا ہے کہ تمام قلعوں میں اس نے الوف کے آدمیوں کو تعینات کر دیا ہے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، مجھے کچھ بتاؤ کہ وہ شیطان عورت کس چیز کے پیچھے ہے۔ اس پر کوہ نور کہتا ہے کہ وہ شیطان عورت جو بھی چیز کرتی ہے اس سے شیطان کو بھی ڈر لگتا ہے۔ اسمیان سلطان نے الوف اور ترگت کو ایک ہی میز پر بٹھا دیا ہے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ترگت تم اتنے اندھے کیسے ہو سکتے ہو؟ اس پر کوہ نور کہتا ہے صرف زمینوں کے لیے ہی ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سب اقتدار چاہتے ہیں، اور یہ سب اسمیان سلطان کے بیٹے کے تخت پر بیٹھنے کے بعد شروع ہوا ہے۔ اور عثمان صاحب کہتے ہیں کہ سلطان مسعود کا کیا کیا؟ تمہیں ان کے بارے میں کوئی خبر ملی؟ اس پر کوہ نور کہتا ہے جی بالکل جناب، اسمیان سلطان نے سلطان مسعود کو محل میں ہی قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس پر عثمان سلطان کہتے ہیں کہ بہت خوب، پھر ہم کونیا جائیں گے، اگر ہم کسی طرح سلطان مسعود کی جان بچا لیں تو اسمیان سلطان اور علاؤالدین کو ہم سے دور کر دے گا۔ کوہ نور کہتا ہے کہ پھر ہم اس مصیبت سے نکل جائیں گے۔ عثمان صاحب پھر کوہ نور کو کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک فرض ہے، تم یعنی شہر جاؤ گے، اگر میرے جانے کے بعد اسمیان سلطان اور آگے بڑھی تو تم معلوم خاتون کو جا کر خبر دو گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اسمیان سلطان سے ضرور ہوشیار رہیں گی۔ اس پر کوہ نور کہتا ہے کہ جناب ہم اس کھیل کو تباہ کر دے جائیں گے۔
جو انہیں شروع کیا ہے۔ اس کے بعد ہم وہیں پر ترکت کو دیکھتے ہیں جو عثمان صاحب اور کوہنور کی تمام باتیں سن رہا ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر ترکت کہتا ہے کہ عثمان صاحب تم مجھے لالچی کہتے ہو، لیکن یہ بات اپنے آپ سے مانتے نہیں ہو کہ اس کے بعد ہم سوگوت میں دیکھا جاتا ہے کہ جب اسمیان سلطان فریق کے پاس جاتی ہے، اسمیان سلطان پوچھتی ہے فریق کیا تم قسطن دنیا سے واپس آ رہی ہو؟ وہاں پر تو بہت بڑے میلات ہوں گے۔ پھر اس پر فریق ہنستی ہے جناب وہاں کی تو ہر چیز بہت پیاری ہے۔ اسمیان سلطان پھر کہتی ہے وقت اچھا ہے آ چکا ہے کہ تم اپنی مہارات سے میرے لیے استعمال کرو گی۔ دراصل اب اسمیان سلطان کا پلان ہے کہ وہ تینوں قلعے لے گی، بعد عثمان صاحب کے بھی جو حویلی ہے وہ بھی لے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اوگن وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سلطان ترگت بیگ کی طرف سے خبر آئی ہے کہ کوہنور عثمان صاحب دونوں ملے ہوئے ہیں اور عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ جلدی کوہنور کے لیے نکل والے ہیں۔ پھر اسمیان کہتی ہیں کہ کونیا میں عثمان کے آنے کی خبر دو، اور یعنی میں شہر جا رہی ہوں۔ اور پھر فریق کو کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، یعنی تم حویلی دیکھنے کے بارے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یعنی حویلی میں دیکھتے ہیں آلگن خاتون تمام خواتین کے ساتھ مل کر اسمیان سلطان کے لیے کھانا کا میز بناتی ہیں۔ اس لیے وہ بہت پریشان تھی کہ وہ اسمیان سلطان کو کھانا پسند نہ آیا تو میرے لیے بہت برا ہوگا۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جہر کتائے کھانے کی خوشبو سونگتا ہوا وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آلگن خاتون تمہارا کھانا بھلا کون پسند نہ آئی۔ اس کے بعد ملون اور بالا خاتون بھی وہاں آ جاتی ہیں۔ ملون خاتون کہتی ہیں کہ اسمیان سلطان ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، لیکن بالا خاتون کہتی ہے کہ ہم دوستانہ رویے کے ساتھ آنے والے ہر ایک کو ہی خواہش آمدید کہتے ہیں اور ہمارا ہتھیار ہر اس شخص کے لیے تیار ہوگا جو دشمنی کے لیے یہاں پر آئے گا۔ اتنے میں آلگن خاتون وہاں پر آتی ہے اور کہتی ہیں کہ اسمیان سلطان آ رہی ہیں۔ اسمیان سلطان وہاں پر آ جاتی ہے لیکن ساتھ بینگی خاتون اور فریق کو بھی لے کر آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم عثمان صاحب کو دیکھتے ہیں جو دنیا پر نکلنے کے لیے جو کونیا کے نکلنے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ تیار تھے اور کہتے ہیں سپاہیوں ہماری منزل کونیا ہوگی۔ اس کے بعد عثمان صاحب سلطان علاؤالدین کو بچانے کے لیے کونیا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم منگول کمانڈر سمانگر دیکھا جاتا ہے کہ جو پہلے ہی کونیا میں موجود تھا۔ اس کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ جناب آپ نے جو گھوڑے سوار منگوائے تھے اور راستے میں ہی ہیں۔ اس پر کمانڈر سمانگر کہتا ہے کہ گھوڑ سوار ان زمینوں کو تباہ نہیں کر سکتے ہیں، اپنے سپاہیوں کو تیار کرو، کونیا کا محل جلد ہی اپنے حقیقی مالک کو ملے گا، لیکن 1000 گھوڑوں سوار سمانگر کو مضبوط بنا دیں گے۔ اس بات ایک اور سپاہی وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کمانڈر سمانگر اسمیان سلطان نے ایک پیغام بھجوایا ہے۔ پھر وہ پیغام پڑھنے لگ جاتا ہے۔ پیغام میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ سردار عثمان کونیا آ رہا ہے، اس کا استقبال ایسے کرو جیسے عثمان حقدار ہے۔ سمانگر کہتا ہے کہ عثمان تمہیں مارنے میرا حق میں ہی لکھا تھا، تم جلد کونیا پہنچ جاؤ، یہاں آنے سے پہلے موت تمہیں گلے لگا دے گی۔ اس کے بعد ہم یعنی جو حویلی میں دیکھیں گے اسمیان مارٹھا سے پوچھتی ہے مارٹھا تم کیا سوچ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس پرانی حویلی کو محل میں تبدیل کر سکتی ہو؟ فریق کہتی ہے کہ جناب آپ حکم کریں، میں سب کچھ ہی کر دوں گی۔ اس کے بعد جب اسمیان سلطان وہاں کا کھانا کھاتی ہیں تو وہاں پر کھانا ناپسند آنے کا ڈرامہ کرتی ہے اور پلیٹ کو ہی اٹھا کر پھینک دیتی ہیں اور آلگن خاتون کو کہتی ہیں تم نے کیا بنا دیا ہے، کیا یہ تم میری خدمت اس طرح کرو گی؟ اس پر آلگن خاتون کہتی ہے کہ جناب میں نے کیا کیا، لیکن اسمیان سلطان اسے ڈانٹنے لگتی ہے۔ اس پر اسمیان سلطان پر کہتی ہے بکواس بند کرو، میری نظروں سے دور دفع ہو جاؤ۔ لیکن اس پر بالا خاتون کہتی ہے کہ اسمیان سلطان آپ بدتمیزی کر رہی ہو، اس کھانے میں ایسی کیا چیز تھی جو آپ کو پسند نہیں آئی؟ اس پر اسمیان سلطان کہتی ہے کیا میں بدتمیزی کر رہی ہوں؟ میں سلجوق سلطنت کی والدہ سلطان ہوں، آپ اس طرح مجھ سے گھٹیا کھانا کھلوانا نہیں کر سکتے۔ بالا خاتون اس پر مالن خاتون کہتی ہیں ظاہر ہے کہ آج اس کھانے کا ذائقہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسمیان سلطان بات کی اور کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ اس پر اسمیان سلطان کہتی ہے کہ خاتون تم بھول گئی ہو کہ تم بھی کس بات کر رہی ہو، آپ کو یہ کھانا کھلانے کے لیے آپ کو اس کا حساب چکانا ہوگا۔ لیکن اس پر بالا خاتون
کہتی ہے کہ اسمیان سلطان ہم لوگ سے حساب لیتے ہیں لیکن آپ نے جو کچھ اس کھانے کے ساتھ کیا وہ ایک بدتمیزی ہے اور اس مزید آگے مت بڑھائیں۔ اور اس پر عائشہ خاتون کہتی ہیں کھانا تو انسان ہی بناتے ہیں، اس میں کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اس طرح کہیں اس پہ وجہ سے اپنی ملاقات خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اسمیان سلطان کہتی ہیں عائشہ خاتون آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں صرف آپ ہی کی خاطر اس بات کو نظر انداز کر دوں گی۔ اس پر بینگی خاتون کہتی ہے کہ اسمیان سلطان کل آپ میری طرف آئے، میں آپ کو خدمت میں ایسا کھانا پیش کروں گی جو ضروری آپ کے لائق ہوگا۔ اسمیان سلطان بینگی خاتون سے کہتی ہیں کہ بینگی خاتون کیا خوب بات کی ہے آپ نے، آپ ان لوگوں میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو، آپ کو تو میرے ساتھ کونیا میں ہونا چاہیے تھا، میں نے کل شادی میں بھی آپ کو دیکھا تھا لیکن کچھ بدقسمتیاں ہو گئی ہیں۔ اس پر بینگی خاتون کہتی ہے کہ میں اس پہ بیٹھی ہوں کیونکہ اسمیان سلطان مجھے آپ نے کہا تھا، کل انہوں نے مجھے تمام ترکوں کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا، اس کے بعد یہ لوگ تو میری بیٹی کے نام پر بھی بہتان لگا رہے ہیں۔ لیکن اس پر عائشہ خاتون کہتی ہیں کہ بینگی خاتون آپ اپنی حد میں رہو، اپنی حد نہ بھولو، آپ نے جو بھی کیا تھا اپنی مرضی سے ہی کیا تھا۔ اسمیان سلطان تو یہی چاہتی تھی کہ وہ یہاں آ کر فساد ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اس لڑائی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہی تھی۔ لیکن بینگی خاتون عائشہ خاتون کو جو اب دیتی ہے کہ میں نے جو بھی کیا وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے کیا، بالا خاتون آپ نے ہی میری بیٹی کو اس شادی سے اغوا کیا تھا اور تم اس کے نام پر بہتان بھی لگا رہی ہو۔ لیکن اس پر معلوم خاتون کہتی ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی خیال ہی نہیں، اگر آپ کو اپنی بیٹی کا خیال ہوتا تو بائندر کے ساتھ شادی کے خلاف ہوتی۔ لیکن اسمیان سلطان اس بات کو ختم کرتے ہوئے کہتی ہیں اب بس کرتے، بہت ہو گیا۔ تو دوستوں اس کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اگر ایسا کوئی اور پارٹ نیا والا چاہیے تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ میں بتا دیں۔